بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بنیادی طور پر خارجہ تعلقات اور بالخصوص پاک افغان معاملات یا پھر عسکریت پسندی کے موضوعات کا طالب علم ہوں، اس لیے اس کے تناظر میں پاکستان کے موجودہ حالات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ افغانستان کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں مجاہدین اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ احمد شاہ مسعود، گلب الدین حکمتیار، برہان الدین ربانی، استاد سیاب، صبغت اللہ مجددی اور اسی طرح کے دیگر مجاہدین بنیادی طور پر پاکستان نے تخلیق کی ہے۔ یہ لوگ اپنی ریاست سے از خود داخلی حالات کی وجہ سے باغی ہو گئے تھے اور بندوق بھی از خود اٹھا کر کمیونسٹ حکومت کے خلاف اور اس کے سرپرست سوویت یونین کے خلاف جہاد بھی انہوں نے خود شروع کیا تھا، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گود لیا، انہیں پناہ دی اور ٹریننگ دی، پیسہ دلوایا یا دیا، ان کے حق پہ مسجد ممبر اور میڈیا کو استعمال کیا۔ پاکستانی ریاست نے سارے وسائل ان کی حمایت میں جھونک دیے، ان کی خاطر یہاں مدرسوں کا جال بیچایا، جہادی کلچر کو فروغ دیا، پاکستانی قانون کو مذاق بنایا، کیونکہ عام پاکستانی کے لیے پستول کا لائسنس حاصل کرنا مشکل تھا، لیکن انہیں درجنوں کلاشنکوفوں سمیت گھومنے پھرنے کی آزادی تھی۔ اس عمل میں بعض مجاہدین ربطی بھی بن گئے۔ پاکستانی ریاست نے بہت باری قیمت ادا کی، لیکن بالآخر مجاہدین افغانستان کے حکمران بن گئے۔ حکمران اور لیڈر بنتے ہی ان کا رویہ تبدیل ہوا اور اس تبدیلی کی ایک نفسیاتی وجہ تھی۔ یہ مجاہد لیڈر فاتح اور افغانستان جیسی شاندار تاریخ رکھنے والے ملک کے حکمران بن گئے تھے۔ انہیں پاکستان کے علاوہ بھی کئی سرپرست ممالک میسر آ گئے۔ حکمران بننے کے بعد انہیں افغان عوام کو دکھانا تھا کہ وہ خود مختار ہے، اور یہ کہ وہ پاکستان یا کسی اور ملک کے مہرے یا پراکسی نہیں۔ چنانچہ وہ خود مختار حکمران کے طور پر ایکٹ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ماضی میں جیتی رہی۔ اس کے اہلکاروں کے سامنے مجاہد لیڈروں کا ماضی تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ تو ہماری تخلیق ہیں، ہم نے انہیں پالا پوسا ہے، یہ بڑے بڑے نام دن رات ہمارے کرنل اور میجر کی قدم بوسی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا رویہ تحکمانہ تھا۔ فریقین کی اس نفسیاتی کیفیت نے انہیں دوست کی بجائے دشمن بنا دیا۔ وہ مجاہدین پاکستان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے انڈیا، کسی نے تاجکستان، کسی نے ایران، تو کسی نے ترکی کو اپنا پشتیبان بنا دیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود کے دور میں پاکستانی سفارت خانہ، جو کبھی ڈاکٹر نجیب اور ببر کارمل کے دور میں بھی نہیں جلایا گیا تھا، اسے جلا دیا گیا، جسے ہم شمالی اتحاد کہتے تھے۔ یہی ان مجاہد تنظیموں پر مشتمل تنظیم تھی۔ تخلیق میں انسانی لحاظ سے نہیں بلکہ جہادی حوالوں سے بات کر رہا ہوں، یا سیاسی حوالوں سے اپنے خالق سے جنگ میں مصروف ہو گئی۔ یقیناً اس جنگ میں پاکستان کا بھی اور پاکستانی فوج کا بھی بہت نقصان ہوا، لیکن حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ طالبان کو نکال کر ان کے ذریعے کسی مجاہد لیڈر کو مروایا گیا اور کسی کو ملک بدری پر مجبور کیا گیا۔ یہی معاملہ حامد کرزئی کے ساتھ بھی ہوا۔ حامد کرزئی پاکستان میں رہے تھے۔ CIA کو حکمرانی کے لیے ان کا نام ISI نے تجویز کیا تھا۔ وہ افغانستان کا حکمران بننے کے لیے پاکستان سے جہاز میں بیٹھ کر کابل گئے تھے، لیکن تخت کابل کا جانشین بننے کے بعد ان کے سامنے پہلا ٹاسک یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو افغانستان میں ایک خود مختار افغان اور حکمران کے طور پر ثابت کر دیں۔ اس لیے انہیں کچھ ایسے اقدامات اٹھانے پڑے جو پاکستان کو ناگوار گزرے۔ دوسری طرف پاکستان میں یہ سوچ تھی کہ اس حامد کرزئی کو تو ایک لمبے عرصے تک ہمارے ایک کرنل ڈیل کرتے رہے، اب وہ میری بلی اور مجھے میاؤں کے مصداق ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ چنانچہ اس تخلیق اور خالق کی سر جنگ شروع ہوئی۔ ان کی اس روس سے دوستی ہو گئی جس کے خلاف انہوں نے لمبے عرصے تک جہاد کیا تھا، لیکن پاکستان اور ان کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ اس دشمنی میں پاکستان کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن حامد کرزئی کے ساتھ آخر میں یہ ہوا کہ آج وہ طالبان کے رحم و کرم پر کابل میں بیٹھے ہیں۔ یہی عمل ڈاکٹر اشرف غنی کے سلسلے میں بھی دہرایا گیا۔ پہلی مرتبہ وہ صدارتی امیدوار بنے تو پاکستان کے ساتھ ان کی میچ فکسنگ ہو گئی تھی۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف غنی کو صدر بنوانے کے لیے پاکستان نے اربوں روپے خرچ کیے۔ الیکشن کے دوران ان کے لیے صرف RTS سسٹم فیل نہیں کروایا گیا کیونکہ وہ افغانستان میں موجود نہیں تھا، لیکن باقی وہ سب کچھ کیا گیا جو پاکستان کے اندر کسی کو حکمران بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تاہم حکمران بننے کے بعد اشرف غنی کے سامنے یہ مخمصہ درپیش تھا کہ وہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جس سے وہ پاکستان کا کٹ پتلی نظر نہ آئے، اور انہوں نے کچھ ایسی پالیسیاں اپنائیں جو پاکستان کو ناگوار گزری۔ دوسری طرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچ کر غصہ آیا کہ میری بلی اور مجھے میاؤں۔ چنانچہ سر جنگ کا آغاز ہوا۔
اس جنگ میں پاکستان اور پاکستانی فوج نے بھی نقصان اٹھایا اور بدنامی بھی بہت ہوئی، لیکن اشرف غنی کا حتمی انجام کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس وقت طالبان اور پاکستان کے تعلقات کا معاملہ بھی اسی مخمصے سے گزر رہا ہے۔ طالبان سوچتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دی اور وہ افغانوں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے پراکسی نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ طالبان کی خاطر ہم نے 20 سال تک مغرب کے الزامات کا سامنا کیا، ان کی ہمدردی کی وجہ سے پاکستان میں TTP کا مسئلہ برداشت کیا اور ہزاروں جانوں کی قربانی دی، اس لیے طالبان کو ہماری ترجیحات، خدشات اور مطالبات کو ترجیح اول بنانا چاہیے۔ چنانچہ دونوں کی اس نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے سر جنگ شروع ہوئی ہے اور جلد یا دیر خاکم بدہن وہ گرم جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ سیاسی خالق اور اس کے سیاسی تخلیق کی یہ جنگ ہم اس وقت پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ عمران خان نے گولڈ سمتھ کے کہنے پر سیاست کے میدان میں قدم رکھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے کہ اس نے عمران خان کو لیڈر بنایا، ان کی پارٹی میں سینکڑوں الیکٹیبلز کو شامل کرایا، ATM دلوائے، ان کے لیے دھرنے کرائے، ان کی خاطر نواز شریف، زرداری، مولانا، قوم پرستوں اور دیگر جماعتوں کو دیوار سے لگایا، ان کے لیے عدلیہ، میڈیا اور الیکشن کمیشن کو بری طرح استعمال کیا، ان کے جرائم پہ پردہ ڈالا اور ان کے مخالفین کے جرائم کو بڑا چڑھا کر پیش کیا، ان کی خاطر اپنے ادارے کو بدنام کیا۔ دوسری طرف عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جس کو آپ نے غدار کہنا چاہا میں نے اسے غدار کہا، جس کو آپ نے امریکی اور انڈین ایجنٹ بنوانا چاہا میں نے انہیں ان ناموں سے یاد کیا، میں شیخ رشید کو اپنا چپڑاسی نہیں لگوانا چاہتا تھا لیکن آپ کے کہنے پر اسے اپنا دست راست اور وزیر بنایا، میں بابراوان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے انہیں وزیر بنایا، آپ لوگوں نے کہا کہ جیو پر حملہ کر دو تو میں نے حملہ کر دیا، اور آپ نے کہا کہ اروائی کو گلے لگاؤ تو میں نے اسے نوازا، لیکن پھر بھی آپ لوگ مطمئن نہ ہوئے۔ چنانچہ سر جنگ شروع ہوئی جو اب گرم جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ حربی خالق نے بہت صبر سے کام لیا، لیکن سیاسی تخلیق نے اسے اس انداز میں چیلنج کیا کہ جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ اب تخلیق صرف اسلام آباد پر حملہ کرنے نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس نے اپنے خالق یعنی پنڈی پر بھی شدید حملہ شروع کر دیا ہے، اور تو اور انہوں نے اپنے خالقوں کے گھر میں دڑ ڈالنے کی بھی کوشش کی، اور اب دباؤ ڈال کر خالقوں کے گھر کا سربراہ بھی اپنی مرضی کا لگوانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب ایک بار پھر خالق اور تخلیق کی جنگ کا نظارہ ہم کر رہے ہیں۔ یقیناً اس جنگ نے خالق کو بہت پریشان کر دیا ہے، اسے نقصان بھی اٹھانا پڑا اور مزید بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن تاریخ کا سبق یہی ہے کہ خالق اور تخلیق، یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھو کہ میں سیاسی معنوں میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ کائنات کا خالق تو ایک ہی ہے جو اللہ ہے۔ تو پاکستانی تاریخ کا سبق یہی ہے کہ سیاسی خالق اور سیاسی تخلیق کی اس جنگ میں ہمیشہ جیت خالق کی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یا کہ پھر تخلیق کوئی نئی تاریخ رقم کرتی ہے۔